موجود ہوں روضہ شریف حضرت سید عبدالرحمن بلبل شاہ صاحب، جو یہاں جن کا عرس 7ویں رجب کو منایا جاتا ہے، لیکن ہر منتھ جو یہاں کا اپنا ہمارا کیلنڈر ہے اس کے حساب سے ہر 7ویں کو بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ختمات، معظمات اور یہاں کے جو نعت شریف اور جو انہوں نے ہمیں جو اوراد جب یہ یہاں تشریف لائے کشمیر میں، یہ 99 نام اللہ کے پڑھتے پڑھتے آئے، اذان دی اسی مقام پر، یہی جگہ، اور یہی جگہ پاس ہی وہ 12ویں تاریخ تھی۔ 3 دن 7، 8، 9، 10، 11، 12ویں تاریخ کو یہاں کے جو کشمیر کے بادشاہ تھے حضرت سلطان صدر الدین رنجن شاہ صاحب، ان کی تمام جو اس کے منسٹرز تھے، جن میں اجداد تھا ریناز کا سراون چند رینا، جو حضرت مخدوم صاحب خود رینا ڈائناسٹی کے ہیں، وہ بھی اس وقت منسٹروں میں تھے، اور انہوں نے باضابطہ جو یہ حنفیت کا پیغام لے کے آئے، اس حنفیت کے پیغام کو سارے کشمیر نے قبول کیا۔ پہلا مقام ہے، ایک تو جب مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ تلوار سے نہیں ہوا، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ بات۔ فتح مکہ ایڈیالوجیکل فتح تھی، جو وہاں کا اس وقت کا بادشاہ تھا ابو سفیان نے بہت ظلم کیا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام وہ بتا دیا کہ آج سے آپ بالکل اس صف میں شامل ہوئے جس صف کو محبت کی صف کہا جاتا تھا۔ اور یہ چیز کشمیر میں بھی یہ دوسرا، صرف تاریخ میں جب ہم کوئی بھی تاریخ پڑھے دنیا کی، اس میں 2 ہی مقام ہے، ایک تو وہاں مقام ہے اور دوسرا کشمیر میں، جب یہاں کے بادشاہ حضرت سلطان صدر الدین رنجن شاہ صاحب نے بیعت کی، تلوار لے کے نہیں آئے تھے، یہ ہمارے ولیوں میں ہے جو، اور ان کا سلسلہ تابعین کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ جو تابعین تھے، جنہوں نے حنفیت شروع کی، اور حنفیت کے ساتھ ساتھ منسلک ہے شافیت بھی، حنفیت کے ساتھ منسلک ہے مالکیت بھی، حنفیت کے ساتھ منسلک ہے حنبلیت بھی، اور جو ان کے اپنے ساتھی، ان کے استاد بھی رہے، اور کبھی کبھار یہ بھی ان کو سجیشن دیتے تھے، جو امام صادق الجعفر تھے، انہوں نے جعفریت کا وہاں پہ جورسپروڈنس شروع کیا، اور آپس میں ایک تھے، کوئی تفرقہ ہی نہیں تھا، اور کشمیر میں بھی کوئی تفرقہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت بلبل شاہ صاحب کی سرپرستی تھی، اور خانقاہ بنایا بادشاہ نے، یہ خانقاہ جو مجھے پھر 10 سال پہلے وہ میرے ساتھ بھی ایک اسپرچول ہوا، انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکالا، اور یہاں پہ ڈیلیپٹیٹڈ مقام پر، یہاں پہ کھنڈرات تھے، گندی یہاں پہ در و دیواریں تھی، ان کا روضہ شریف بہت ہی تباہ کن حالت میں تھا، اور رات کے اندھیرے میں 2:30 بجے یہ بزرگ مجھے پکڑ کے لے آئے، میں اس وقت جوائنٹ ڈائریکٹر تھا، اور مجھے موقع ملا اسی وقت اسی مقام پہ میں نے کہا کہ میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میں ان کا روضہ شریف ان کے اعلیٰ مقام کے حساب سے بناؤں گا، جیسے حضرت ابو حنیفہ کا روضہ شریف وہاں پہ بغداد میں ہے، مسجد بھی ہے اور روضہ شریف بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، ایک خانقاہیت لے کے آئے، اور ان کے 50 سال کے بعد ہمارے امیر کبیر تشریف لے آئے، اور امیر کبیر نے بھی یہاں لوگوں کو کہا کہ جو حنفیت شروع کی ہے ہمارے بلبل صاحب نے، وہی حنفیت چلے گی، کوئی تفرقہ نہ ہو، کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو، جو حنفیت کے معیار ہے، تصوف کے معیار ہے، تصوف حنفیت سے نکلتی ہے، صوفیت حنفیت سے نکلتی ہے،
اہل صوفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پریزائڈ کرتے تھے اپنے مدینہ منورہ میں. تو یہ صوفیت، یہ علاقہ، یہ کشمیر، یہ وادی تب کامیاب رہی، تب دنیا میں رہی جب ہمارے ان کے پیغام پہ چلے. اور اس پیغام پہ میں ہر وقت کہتا ہوں، اور اس وقت بھی موقع مل رہا ہے، میں اس لیے یہ ہمیشہ اس وقت لائیو بھی اس پہ چل رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میں اس پہ زیادہ ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ کشمیر کو تباہی کس نے کی، کشمیر کو بربادی کس نے کی، کشمیر کو اس مقام پہ، اس تنزل کے مقام پہ کس نے لایا. یہاں کون ایسے لوگ نکلے؟ وہ نکلے جو ان سے منحرف ہو گئے، جنہوں نے گو آف اسپرنگ 50 لوگوں کے لیے بنایا اور 70 بزرگان دین کے آستانوں کو بلڈوز لگایا. وہیں پہ بددعا نکلی ایسی ڈائناسٹی کے لیے، جس ڈائناسٹی نے یہاں کی حنفیت تباہ کی، یہاں کی صوفیت تباہ کی، یہاں کے آستانوں پہ بلڈوز چلا اور لوگوں کے ایک سیکشن میں بزرگوں کے خلاف نفرت پیدا کی. اور وہ ہوا کہ سارے بزرگ ہمارے خلاف ہو گئے کشمیر کے. مخدوم صاحب پہ جانے والے، مخدوم صاحب سے پانی، جب خشکی تھی تو پانی لانے والے، جب سیلاب تھا تو سیلاب کو تھمانے والے، جب بھونچال آتا تھا تو ان بھونچالوں کو بیلنس رکھنے والے، وہ اولیاء و کراموں کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا، ایسی کتابیں لائی گئی. ہماری حنفیت کی 72 لاکھ کتابیں جلائی گئی. ہمارے جو پہلا یہاں پہ یہ تھا درگاہ شریف کو جو پہلی ٹارگٹ تھا، دو ثانیہ ہوئے درگاہ شریف میں. ایک 62 میں جب موئی مقدس چرایا گیا. کس نے چرایا؟ اتنی کشمیر فلمیں بن رہی ہیں، اس کشمیر فائل میں کیوں نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کس نے چرایا اور کس نے پھر اپنے سیکورٹی کے رنگ میں اپنی جگہ واپس لایا؟ کون سی وہ سیاسی طاقت تھی جو یہاں پہ کشمیر کو منتشر کرنا چاہتی تھی؟ اور دوسرا ثانیہ، جو ایک لائبریری جس میں 1.5 لاکھ کتابیں تھی اور امام ابو اعظم ابو حنیفہ کی کتابیں تھی اور تصوف کی کتابیں تھی، ان کو جلایا. جیسے ہلاکو نے بغداد میں بالکل 12 لاکھ حنفیوں کو ہلاک کیا، ان کے سر کاٹ دیے. اور جو دجلہ کا دریا تھا، ٹگرس ریور خون اور وہاں کی لائبریری کی سیاہی سے کبھی کالا اور کبھی سرخ ہو گیا. وہی کشمیر میں بھی ہوا. کشمیر میں بھی اب دیکھیے کتنی لائبریری، اسلامیہ کالج کی لائبریری چلی، ہماری کتابیں کہاں گئی؟ کہاں ہیں جو مولوی ٹرین کیے گئے ان ایک سازش کے تحت ان دارالعلوم میں ٹرین کیے گئے جہاں ان کو یہ کتابیں نہیں دی گئی پڑھنے کے لیے. ان کو بتایا گیا کہ جیسے آپ شرک کر رہے ہو، آپ کسی آستان میں جا رہے ہو. شرک کا مطلب ہی نہیں معلوم. شرک تو وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد کو نہیں منا رہے ہیں، جو اپنے سیاست لیڈروں کا عید میلاد منا رہے ہیں، ان کی برتھ ڈیز کو عید کہہ رہے ہیں اپنے سیاسی لیڈروں کو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد کو شرک کہتے ہیں. ایسے لوگوں نے ہی تباہی کی کشمیر کی. ایسے لوگوں نے ہی ہمارے تصوف کو بگاڑا. یہاں پہ جہاں پہ میں وہاں بالکل یہ جو سامنے ہے اس مکان کے پیچھے مندر ہے. کیا ہمارے بلبل شاہ نے یا ہمارے صدر الدین رنجن شاہ نے کہا کہ اس مندر کو اڑا دو؟ نہیں کہا. لکم دینکم ولی دین. ہر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ہر دین کی عزت کرو، وہ آپ کے دین کی عزت کریں گے. یہ چیزیں جو یہاں پہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جو آپسی نفرت، ایک بھائی، باپ اور بھائی، بیٹا لڑ رہا ہے. پچھلی دفعہ 2 بیٹوں نے باپ کو مارا اسی شہر خاص میں. 2 بیٹوں نے باپ کو مارا. اور لڑائی کیا تھی؟ آئیڈیالوجیکل لڑائی تھی. گھر میں کلاش تھا. وہ جو 2 جو قاتل بچے تھے وہ اپنے باپ کے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے تصوف کے اس کو جو وہ جاتا تھا آستانوں پر، اس کے ساتھ ان کو اختلاف تھا. جب ایسے لوگوں کو جنم دیا گیا تو کشمیر تباہی کی طرف نہیں جائے گا کیا؟ کشمیر کیا بربادی کی طرف نہیں جائے گا؟
میں خوش ہوں آج مجھے موقع ملا اور میں بار بار آتا رہتا ہوں ان مقامات پر، اور شکر ہے وہ مجھے موقع ہی ملا کہ یہاں بنانے کا۔ اور اس وقت بھی جو یہاں کے بہت سارے سیاسی لیڈر تھے وہ نہیں مجھے بنانے دیتے تھے، ان کو خیال تھا شاید فاروق صاحب ہمارے مقابل میں کھڑے ہو کے اتنے پاپولر شخص ہے شاید ہمیں ڈیفیٹ دیں گے، لیکن مجھے اس ووٹ کے ساتھ، جس ووٹ کے ساتھ کشمیریوں کا خون جڑا ہو، جو کشمیری ہندو اور مسلمانوں کو مار کر ووٹ حاصل کیے جاتے تھے، میں نے اس وقت کے لیڈر جو مجھے رکا رہے تھے اس آستان کو بنانے سے، میں نے اس وقت بھی کہا ان کو کہ میں آپ کی اس گندی سیاست کے ساتھ ہوں ہی نہیں، میں اگر ہوں میں ایک ایڈیالوجی کے ساتھ ہوں، جس ایڈیالوجی کو 700 سال ہمارے بزرگان نے زندہ رکھا، مرنے نہیں دیا۔ مخدوم صاحب نے مرنے نہیں دیا، یعقوب سرفی صاحب نے مرنے نہیں دیا، ایشان صاحب نے مرنے نہیں دیا۔ آپ یہاں گلی گلی میں دیکھو، آپ اس پار دیکھو، آپ سیار میں دیکھو، آپ نوا قدل میں دیکھو، آپ صفا قدل میں دیکھو، حضرت قادری شاہ نعمت اللہ قادری نے جہاں مقام کیا ہے، اس برج کے دوسری برج، جس نے کہا کشمیر میں کیا ہونے والا ہے، اور آپ شاہ نعمت اللہ قادری کی وہ پڑھو، اس نے کہا ایک وقت آئے گا کشمیری اپنے اولیاؤں کے ساتھ روحانی جنگ چھیڑیں گے اور وہ تنزل کا شکار ہوں گے، اور وہ دور آج چل رہا تھا۔ شکر ہے آج نوجوان واپس اس سویلائزیشن کی طرف آ رہا ہے جو سویلائزیشن اس کو بچائے گی۔ کشمیر کی سویلائزیشن جب تک نہیں بچے گی، جب تک سارے لوگ یہ نہیں، کشمیری مسلمان، کشمیری پنڈت، جو کشمیری پنڈت دھاگا باندھتا تھا دستگیر صاحب میں، جو آج بھی دستگیر صاحب کا جو قسم جب اس کو کھاتا ہے، جو سب سے بڑی قسم جب وہ لیتا ہے وہ حضرت پیر دستگیر صاحب کی، جس نے کہا جب اسے سوال کیا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، اس نے کہا مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل۔ جب ایسے لوگوں کی یہ جگہیں ہیں، وہ دستگیر صاحب بھی جلایا گیا۔ کس نے جلایا؟ کون سی گورنمنٹ تھی؟ وہ گورنمنٹ کیوں ان قاتلوں کو چوری رکھتی تھی؟ وہ گورنمنٹ نے جو یہاں پہ تھی نہلی ہوئی ہے کشمیریوں کے خون سے، ان کے ہر ماتھے پہ کشمیریوں کا خون لکھا ہوا ہے، اور ہمارے اولیاؤں کی روحانیت کا خون ان کے ماتھوں پر ہے، جنہوں نے دستگیر صاحب جلا کر، شیخ العالم کے آستان جلا کر اپنے ووٹ بینک کریٹ کیے۔ تو شکر ہے آج لوگ سمجھ رہے ہیں، اور مجھے بھی موقع ملا میں آپ کے ساتھ بات کرنے کا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بار بار بات کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔